پشت کنا مدار چار کا بریکاشی نہ چونکہ بریکاشی ساری میگما رات ملے گپتران کا نگاش مگب گوش داشتا تو ادا گپ ای ضرورت ہے کہ چشے مردمانی آیا معافی تلافیہ چفیم چارگوی کے چشے مردم ساریہ کستے ملک و قوم نامہ کسنا بدنام کنا پدا کہ آنی اما مول و مراد کے ناصر جم با پدا پٹن تو گریوا تو یہ سرجم صورتحال سرما گپ جنے میگما امراداری کا نگائیں سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. جی السلام علیکم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جناب, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی. آج ہم بات کر رہے ہیں کلبھوشن یادو سے لے کر احمد مستی خان جن کی حال ہی میں ایک ویڈیو ٹویٹر پہ وائرل ہوئی ہے جس میں سوشل میڈیا پر انہوں نے دہشت گرد تنظیم راک کے خلاف بہت ساری باتیں کی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جن کو یوز کرنے کے بعد راک نے اپنا کام نکال لیا اور بہت سارے دہشت گردی کے جو ان واقعات ہیں جو بلوچستان میں خاص طور پر پاکستان کو غیر محکوم کرنے کے لیے یا انسرجنسی کی جو صورتحال پیدا کرنے کے لیے, آپ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس احمد مستی خان کے جو تازہ ترین ویڈیوز میں اس میں وہ بہت ساری باتیں کرتا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ احمد مستی خان تو ایک صحافی بھی ہیں اور یہ سیاسی کارکن بھی ہیں اور انہوں نے کافی باتیں کی ہیں. ان کے جو ویڈیو آئے ہیں شاید 3 آئے ہیں اور اس میں وہ ایک امریکہ میں جو بھارتی سفارت خانہ ہے اس کے ایک افسر ہیں, ان کا نام بھی لے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا نہیں کیا. یعنی وہ خود اپنے آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں میں ان کے لیے شاید کام کر رہا تھا اور مجھے یہ وعدہ ہوا, وہ وعدہ اس نے پورا نہیں کیا. تو وہ اپنا ایک گلا شکوہ کر رہے ہیں اور یہ اس میں فی الحال وہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے بھارتی سفارت خانے والوں سے رابطے قائم کیے اور انہوں نے کوئی آپ سے کام نکالا, پتہ نہیں کیا وعدے ہوئے, کیا اس میں کوئی پیسے کا لین دین, سب چیزیں ممکن ہے, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں احمد مستی خان, تو اس سے تو ایک واضح ثبوت سامنے آ گیا کہ انڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے. ایک تو آپ نے ذکر کیا کلبھوشن نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس طرح کے شواہد پاکستان کے ہاتھ لگ جائیں, تو یہ تو ایک زندہ انڈین نیوی کا آفیسر ہے, کمانڈر ہے جو بلوچستان سے پکڑا گیا اور ابھی اس نے جو اپنے بیانات بھی دیے تو وہ بالآخر انڈین میڈیا نے بھی یہ بات آ گئی. انہوں نے بھی مانا کہ یہ حاضر سروس انڈین نیوی کا آفیسر ہے اور یہ کہہ رہے کہ یہ را کے لیے کام کر رہا تھا. بلوچستان میں اس نے کافی کام کیا اور اس کا جو مرکز تھا وہ ایران میں چابہار کا جو سی پورٹ ہے وہاں پہ. تو میرے خیال میں یہ احمد مستی خان نے جو باتیں کی ہیں یہ سارے جو الزامات تھے, جو شکوک و شبہات تھے, وہ اس کے لیے بھی ایک نیا ثبوت سامنے آ گیا ہے. اب مزید بھی میرے خیال میں اس طرح کے شواہد سامنے آئیں گے. بقول رحیم اللہ یوسف صاحب, بقول ان کے کہ $800 ملین بھارت نے را نے خرچ کیے ہیں بلوچستان میں جو کالعدم تنظیم ہے ان کے لیے. جی بالکل, یہ جو رقم کا ذکر ہوا ظاہر ہے یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں اور پتہ نہیں اور کتنی رقوم خرچ کی گئی ہیں یا خرچ ہونے والی ہیں. اور انڈیا تو یہ تو کھلے عام ابھی یہ ہو رہا ہے نا. یہ تو وزیر اعظم نریندر مودی نے ریپبلک ڈے جو ہے, جو آزادی کا دن ہے انڈیا کا 15 اگست, تو یہ پچھلے 15 اگست کو انہوں نے جو تقریر کی تھی لال قلعہ دلی میں, اس میں ذکر کیا تھا بلوچستان کا خاص طور پر اور یہ کہا کہ وہاں آزادی کی جنگ ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بعد میں مودی نے کہا تھا کہ ان کی جو باتیں ہیں اس کو بڑی حمایت حاصل ہوئی ہے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے, حالانکہ یہ صحیح نہیں تھا. اکا دکا لوگوں نے جو پاکستان سے باہر ہے ان کی ظاہر ہے ان کے حق میں اس نے بات کی تھی. تو یہ تو ایک واضح ثبوت ہے کہ انڈیا
کی توجہ کہاں پہ ہے، کس طریقے سے وہ مداخلت کر رہے ہیں، رقم بھی استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں، اپنے ایجنٹ بھی بھجوا رہے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے میرے خیال میں یہ اچھا ہوا کہ پاکستان کے پاس بالآخر کافی اہم شواہد آ گئے ہیں، اور ابھی ان کو جھٹلانا آسان نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بندہ تو پکڑا گیا، کلبھوشن یادو، اور کتنے بندے کام کر رہے ہیں، کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کس سے کام نکال رہے ہیں، افغانستان سے کتنی مداخلت ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، یا را اور این ڈی ایس مل کر بھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس کے مزید اگر شواہد پاکستانی اداروں کو مل گئے تو پاکستان کا کیس مضبوط ہو جائے گا، اور بلوچ عوام جو ہیں ان کو بھی حقائق کا علم ہو جائے گا۔ اچھا رحیم اللہ یوسف سے ایسے لوگ جو دوغرے لوگ ہیں، جس طریقے سے یہ اس کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، ایسے تو لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوش میں ہے یا وہ نشے میں یا ہوش و حواس میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جو فالوورز ہیں، کہ ان کی زندگی تو خراب ہو ہی گئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس طرح بلوچستان میں یا ملک میں لوگوں کو جو ہے نا ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا قوم صحیح ڈائریکشن لے سکتا ہے ایسے لوگوں کو؟ اب یہ جو سامنے یہ جو حقائق سامنے آئے ہیں، دیکھیں جو اکثر جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ جذبات کی بنیاد کے اوپر، یا اگر کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے، کسی کا کوئی بندہ گرفتار ہے، تو یہ ظاہر ہے پھر وہ انتقام میں آ کر ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو لوگ سمجھدار ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، یا جو ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی گیم ہو رہی ہے، تو پھر وہ جلدی ہی حقائق کو جان لیتے ہیں، پھر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ ابھی دیکھیں کچھ لوگ، ہمیں معلوم ہے کہ ماسکو میں ایک ان کے ساتھی تھے، وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ویڈیو بنائی۔ جی جمعہ مری کی بات کریں آپ یوسف صاحب، جمعہ مری کی جو ہے انہوں نے ریسنٹلی یہ باتیں کی ہیں۔ جی بالکل، وہی ان کا اپنا نام لے لیا۔ تو یہ لوگ ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی یہ تحریک اس لیے بھی کمزور ہو رہی ہے کہ اس کے اہم رہنما جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں اکثر مغربی ممالک میں ہیں، یو کے میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، کچھ اور یورپ میں ہیں، اور یہاں پر مری اور خان آف قلات سلیمان داؤد وہ تو یو کے میں ہیں، اور رحمت اللہ بگٹی جو ہیں وہ جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں۔ اچھا رحیم اللہ یوسف صاحب، اس سے تو اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو پیسوں کے عوض ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگاتے ہیں، اب حال ہی میں جو امریکہ میں یا دوسرے علاقوں میں پیسے کے عوض جو پاکستان کو بدنام کرنے یا اس طرح کے انوالومنٹ میں یہ لوگ شامل رہے ہیں، تو اب پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو مطلب روکنے کے لیے، ان کے لیے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ کہ اگر یہ قومی دائرے میں آتے ہیں تو ان کے لیے کیا معافی تلافی کی بات ہونی چاہیے یا نہیں، یا ان کو ری چیک کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بلوچستان میں جو ہے جو فراری ہیں ان کے لیے تو ایک عام معافی کا اعلان ہوا ہے، کافی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، وہ آگے ہیں، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کو تحفظ دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ پالیسی جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ کافی لوگ گمراہ ہو گئے یا وہ پچھتا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں، تو ان کے لیے واپسی کا راستہ ہونا چاہیے، اور مزید میرے خیال میں اس جو عام معافی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حکومت آئے وہ معافی کا اعلان کرے، دوسری حکومت کوئی اور پالیسی بنائے، تو یہ ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیشہ جو بھی ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے، جو اگر وہ چاہیں کہ پاکستان کے آئین کو مانیں، ہتھیار ڈال دیں، جنگ کو روک دیں، تو ان کے لیے عام معافی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں اہم کمانڈر ہیں جو ان کے سربراہ ہیں، جنہوں نے کافی جو ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں ان کا بڑا رول ہے، ان کو تو میرے خیال میں معافی نہیں ملے گی۔ ان کو پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کے خلاف الزامات ہیں
وہ مقدمہ چلنا چاہیے. یہی پالیسی میرے خیال میں جس طرح آرمی چیف نے کہا تھا یہ پاکستانی طالبان ہیں ان کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں بھی کچھ لوگ معافی مانگتے ہیں, ہتھیار ڈالتے ہیں اور پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک راستہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی تفریق ہونی چاہیے. ایک تو عام فٹ سولجر ہے, ایک جو ان میں ان کے جو کمانڈر ہیں, اہم لوگ ہیں, میرے خیال میں ان کے لیے تو معافی ممکن نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاتھوں جن کو نقصان ہوا ہے وہ بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ میرے خیال میں بلوچستان کے حوالے سے جو ڈاکٹر عبد المالک جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بات چیت شروع کی تھی, وہ سلسلہ پھر رک گیا. نواب ثناء اللہ زہری جب آئے تو پھر وہ انہوں نے کوئی اس کو بات کو آگے نہیں بڑھایا. اب جو نئی حکومت آئی ہے اور یہ عبدالقدوس بزنجو جو ہیں جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں, خیر ان کی تو مدت بہت کم رہ گئی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ پالیسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور فوج اگر اس پالیسی کو آگے بڑھایا جائے, یہ بات چیت کا جو راستہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے معاملات کو نمٹانے میں آسانی ہوگی. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ بات چیت کامیاب ہو جائے اور سارے مسائل حل ہو جائیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں بات چیت جو ہے یہ آپشن رہے گا تو آگے جا کر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ بات چیت میں شامل ہو جائیں گے, لیکن جو لوگ ناراض ہیں, جن کے مسائل ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. میں کو امراداری کا نگایا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب شما گوش داشتہ میں پروگرام بعد بر جائیں مزدور بریک.